چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، عام روایت یہی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے۔ آپ کے والد کا نام صخر ہے اور کنیت ابو سفیان ہے، اور 5ویں پشت میں وہ حضور کے خاندان سے ملتے ہیں۔ مشہور روایات یہی ہیں کہ دونوں باپ بیٹا فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، لیکن حافظ ابن عساکر نے اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق کی، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ حضور پاک نے اس کے ایمان اور اسلام لانے کے بعد اس کے لیے دعا کی اور اس کو کاتب الوحی بنایا، وہ وحی کی کتابت کرنے والا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری طرف سے معاویہ پہ سلام کہیں، اور معاویہ جو ہے امین علی الوحی، وہ اللہ کی وحی پہ امانت دیانت والا ہے اور صحیح کتابت کر رہا ہے، اور جس کے لیے حضور نے دعا کی کہ اللہم اجعلہ ہادیا، اس کو ہدایت مہدیا وہدی بھی، اس کے ذریعے اوروں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ اللہم علمہ الکتاب وقہ العذاب، یا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما اور عذاب سے نجات عطا فرما۔ اور ایک جگہ دعا فرمائی کہ اللہم علمہ الکتاب ومکنہ فی البلاد، اللہ اس کو علم قرآن نصیب فرما اور دنیا میں حکومت و اقتدار بھی نصیب فرما۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ حضور ام حرام کے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، آپ نیند سے بیدار ہوئے تو مسکرا رہے تھے۔ ام حرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ ہیں، یرکبون علی ثبج البحر، وہ دریاؤں پہ چڑھ کے کشتیوں پہ بیٹھ کے جنگ کر رہے ہیں، قد اوجبوا، ان کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ نے ان کو اصحاب بدر کا درجہ دیا ہے۔ بی بی ام حرام نے بھی دعا کی کہ حضور دعا فرمائے اللہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے، فرمایا انت منہم، تم بھی ان میں شامل ہوگی۔ تو سب سے پہلے بحری بیڑے بنانے والا حضرت معاویہ ہے۔ اپنے بھائی یزید ابن ابی سفیان کی قیادت میں بحری بیڑے کی لشکر کی کمان کرنے والا حضرت معاویہ ہے، اور جس نے اس بحری بیڑے کے ذریعے قبرص کو فتح کیا اور بڑے بڑے ملکوں کو فتح کیا، حتیٰ کہ کفار جنگوں میں تقریباً 80,000 کے قریب قتل ہوئے۔ یہ ساری کامیابی حضرت معاویہ کو ملی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ان لوگوں میں ہیں کہ جن کی جنت کے بارے میں حضور نے فرما دیا، اور حضرت معاویہ کو حضرت صدیق نے بھی گورنر رکھا، اور آپ کے بعد حضرت عمر نے بھی آپ کو دمشق شام جیسے بڑے صوبے کا گورنر رکھا۔ حالانکہ حضرت عمر 3 سال سے زیادہ گورنر نہیں رہنے دیتے تھے، یہ واحد امیر معاویہ ہیں جو تقریباً 19 سال گورنر رہے۔ آپ ہمیشہ اور حضرت عثمان نے دعا کہ اردن، فلسطین اور باقی علاقہ جو تھا وہ بھی حضرت امیر معاویہ کی قیادت میں دے دیا۔ اور حضرت معاویہ کے حق پہ ہونے کی بات یہ ہے کہ حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی اور ان کو خلیفہ مانا۔ اگر نعوذ باللہ وہ خلافت کے حقدار نہیں تھے پھر تو حضرت حسن کی بھی غلطی ہے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے لحیم شہیم اور بڑے خوبصورت انسان تھے، اور بڑا آپ کے چلنے میں، کھڑے ہونے میں، بیٹھنے میں آپ کا بڑا وقار اور دبدبا تھا، لیکن بڑے حوصلے والے اور حلیم تھے۔ اتنے اقتدار کے باوجود بھی پھٹے ہوئے کپڑے پہن لیتے تھے۔ اسی لیے بعض صحابہ نے کہا کہ ما رأینا
اشبہ بصلاۃ رسول اللہ ہے، جیسے حضور کی نماز ہے اس جیسی نماز پڑھنے والا ہم نے صرف حضرت معاویہ کو دیکھا، یعنی بالکل بے عین ہی اسی طرح نماز پڑھتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ ایک دفعہ ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن المبارک کی خدمت میں آیا۔ عبداللہ ابن المبارک جو ہے یہ امیر المومنین فی الحدیث ہیں اور یہ استاد ہیں امام بخاری کے، اتنا بڑا آدمی ہے رحمت اللہ علیہ۔ ان کے پاس ہے، کہا کہ حضرت مجھے ایک بات بتائیں کہ عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت معاویہ افضل ہیں؟ عمر ابن عبدالعزیز جو ہیں وہ تابعین میں ہیں، لیکن تابعین میں سے اعلیٰ شان والے ہیں کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں ایسا عدل قائم کیا کہ لوگوں نے ان کو ثانی عمر کا خطاب دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا ہیہات حیات، بڑا افسوس ہے، کیا کہہ رہے ہو؟ لغبار دخل فی انف فرس معاویۃ فی الجہاد مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من عمر ابن عبدالعزیز۔ اور میں کہ حضرت ابو معاویہ نے جو گھوڑے پہ سوار ہو کے جہاد کیا، اس مٹی اڑ کے جو گھوڑے کے ناک میں میل بنی، عمر ابن عبدالعزیز تو اس میل کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ انہو صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر ابن عبدالعزیز کا بڑا مکان ہو لیکن صحابی تو نہیں ہے، حضرت معاویہ تو صحابی ہیں، تو ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔